جو ہے وہ اسی طرح ہی میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اب میں تھوڑا سا ذرا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح سے اس کا ذکر ہے، لیکن مجھے نہیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہے کہ اس نے بھی اللہ کو مان لیا تھا۔ اب جب دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ کچھ دیر آگے پہنچ کے آگے وہ علاقہ مل گیا ان کو، جس شہر کا نام مدین تھا، تو وہ کافی سارا خالی تھا، مطلب بہت میلوں وہ خالی تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو تھے نا کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ وہ فرعون کا بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا، تو وہ اکثر ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیں بھی اللہ میاں ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو اس طرح کا بھی ایک واقعہ ہے، لیکن میں وہ نہیں دکھاتا، وہ اس کا میں ذکر نہیں کرتا۔ اب اس میں نا یہ ہوا کہ جن جن لوگوں نے یہ کام کیا جو کہ منافق ٹائپ کا تھا، منافقت جسے کہہ لیں، تھا نہیں تھی، کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بھوکے پیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے بھیج دیا، وہ کھاتے تھے۔ پھر وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا من و سلوہ کھا کھا کہ ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تو وہ جو نہیں ہے وہ فوجی صوبے دار ہوتا تھا تو وہ کوڑے مارتا تھا، اس کے بعد ہم کام کرتے تھے، ہم وہاں مصر میں فرعون کا، تو پھر وہ جو ہمیں وہ دال پکا کے دیتا تھا نا، وہ بڑی مزے کی ہوتی تھی۔ یہ بات انہوں نے، یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو طنز دیا گا کہ ہاں اچھا، مطلب جو اللہ کی طرف سے من سلوہ آ رہا ہے وہ نہیں، تو تمہارا وہ دال کھانے کو دل کر ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ اب یہ بات میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آزادی سے متعلق ہے کہ وہ ذہنی طور پہ وہ غلام ہی رہے، ان کے اندر سے غلامی نکل نہیں رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو من سلوہ بھیج رہا ہے۔ پھر وہ جہاں جاتے تھے رات کے ٹائم جب سفر کرتے تھے تو ان کے آگے اللہ تعالیٰ ایک شعلہ بھیج رہا تھا آگ کا، جو ان کو راستہ دکھا رہا ہوتا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی قوم بھی ہے۔ تو لیکن ان میں جو غلامانہ سوچ تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، اب ان کو آرڈر تھا جس جگہ وہاں پہنچنا تھا وہاں وہ ابھی تک پہنچے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنا پتہ ہے کہ یہ ابھی تک غلامی ان کے اندر سے تو نہیں نکلی ہے، یہ تو غلاموں کی طرح ہی رہ رہے ہیں۔ کیا ہوا، وہ نا صبح اٹھتے تھے اور جس شہر کی طرف ان کو جانے کا حکم تھا تو ادھر وہ چل پڑتے تھے، تو وہ پورا دن جب گھوم کے آتے تھے تو واپس اسی جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں سے وہ چلے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ تو یہ 40 سال اسی طرح ہی وہ اس علاقے میں وہ ایسے گھوم کے آ جاتے تھے، اور ان کو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا تھا وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 40 سال ہی کیوں گزرے، 40 سال ہی ان کو کیوں اس طرح کرنا پڑا۔ ان 40 سالوں میں جو لوگ تھے نا پکے منافق ٹائپ، جن کے اندر جو مسلمان کا نام بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور غلامانہ سوچ بھی ان کے اندر رہتی تھی، تو وہ جب تک وہ سارے قوم وہ جو لوگ وہ خالی وہ لوگ وہ مر نہیں گئے نا، تب تک اللہ تعالیٰ نے ایک دن اچانک جب آخری بندہ ان میں سے مرا ہے نا، فوت ہو گیا ہے منافقت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس جگہ بھیجنا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو چلے ہیں تو وہاں ان کو راستہ مل گیا، وہ اس شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں امن سے رہو حتیٰ تم پڑھو اور اس دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ تو یہ وہاں رہتے رہے، وہاں چلے گئے ہیں،
اور آزاد زندگی انہوں نے گزاری، آزاد زندگی گزار رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے انہوں نے پھر کوہ طور پہ جانا تھا. گئے ہیں تو واپس آنے تک یہ وہ لوگ پھر ویسے ہی ہو گئے کہ وہ ان کے ذہن میں جو تھا کہ بھی اللہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی عبادت کریں. تو اس کے لیے وہ ایک سامری جادوگر اس وقت ہوا کرتا تھا. اس نے نا ایک سونے کا وہ ایک بچڑا بنا کے تو اس کی عبادت کے پیچھے لگا دیا اور ان کو نا مطلب عیاش زندگی کی طرف مولڈ کر دیا. غلامانہ بچے تو غلامانہ بڑے ہوئے تھے، غلامانہ سوچ تھی. تو وہ اس کی بعد میں آ گیا اور وہ انہوں نے کی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو جن جن لوگوں نے شرک کیا تھا، اس بچڑے کی عبادت کی تھی، ان سب کو قتل کرنے کا آرڈر دیا کہ قتل کر دو. پھر یہودی جو ہے یہ مسلمان پکے ہوئے تو ان کے اندر سے غلامانہ سوچ جو ہے وہ نکلی. اب یہ جہاں تک مجھے پتہ ہے، اب نا یہ نہیں ہے کہ اب مجھے مزید اس کے بارے میں اور علم ہے. یہ اس میں سے کافی چیزیں میں نے کم کر کے میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے بتائی ہے. تو آگے نا اب میں یہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اب میں اس کا بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ. السلام علیکم.